درود و سلام تو بعد معزز سامعین اکرام، میں تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جڑی آیت سورۃ انفال کی آیت نمبر 9 تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ مالک الملک اسلام کا عظیم مارکا، جس کا نام مارکہ حق و باطل ہے، اس کا تذکرہ خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آج ادھے تو زیادہ مہینہ گزر چکے ہیں رمضان المبارک کا، لیکن ساڈا وتیرا، ساڈا اصول، ساڈا ضابطہ وہی گیا کہ مسجد سے ٹائم نال نہیں آنا تو نہیں آنا۔ 1:15 بجے خطبہ جمعہ شروع ہو رہا ہے، کوئی اصول نہیں، کوئی ٹائم نہیں۔ جب تسا بھی 1:15 آنا تو پھر میں بھی اگر 1:15 آ جایا کرے گا، مینوں کوئی مصیبت پئی ہے 12:15 بجے آن گی اتنے۔ جب تسی آنا ہو تو میں بھی آ جایا کرا گا۔ انتہائی افسوس ہے عزیز ساتھیو، اللہ مالک الملک نے اسلام دا پہلا مارکا جب رونما کروایا اور حق اور باطل دا، جھوٹ کے سچ کا نتارا اللہ پاک نے کر کے بتایا۔ یہ غزوہ بدر انتہائی عظیم غزوہ، جتنے بھی غزوات ہوئے نے، اسلامی جنگاں جدوں بھی ہوئی نے، ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے اور دین کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہی ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہویا کہ مسلمانوں کی تعداد بہتی ہوئے تے غیر مسلمان کی تعداد تھوڑی ہوئے۔ دیکھو نا، ماڑا بندہ تکڑے نو ٹھاوے تے یہ جوانی ہے، یہ طاقت ہے۔ جے تکڑا ماڑے نو ٹھاوے تے وہ کہدی طاقت ہے؟ ماڑا تے کہ کٹھا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کائنات کے لوگوں کفر اور اسلام دیا جنگاں کے ذریعے یہ پیغام اور سبق دینا چاہتے سن کہ لوگوں، جیڑی ایمان کی دولت ہے نا، جیڑی ایمان کی طاقت ہے، یہ ورگی طاقت کوئی نہیں، ایمان کی دولت ورگی دولت کوئی نہیں۔ جدوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب نو انج ایک تلوار دا وار کر کے 2 ٹکڑے کیتا، ایڈا کڑیل جوان سی وہ یہودیاں دا خیبر دا کہ او دے مقابلے تے جلدی کیتے کوئی کسے قبیلے دا بندہ نہیں سی نکلدا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقابلے تے انتہائی کمزور جسم والے اور چھوٹے جسم والے۔ یہودیاں دا ایک بندہ آیا مسلمانوں دے کول جنگ خیبر تو بعد آ کے تے او سوال کرتا ہے کہ یار میں وہ نوجوان ویکھنا چاہنا کہ جس نوجوان نے مرحب دے ایکو وار نال ہی 2 ٹوٹے کر چھڈنے پورے جسم دے۔ اور صحابہ اکرام نے کہا جی وہ فلانے خیمے دے وچ نوجوان بیٹھا ہے، جاؤ ویکھ لو، مل لو۔ اس خیمے چ گیا،
تے ویندا کی ایک سکا جہا کمزور جہا لسا جہا نوجوان بیٹھا ہے، سکی روٹی چبن کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو چبائی نہیں جاتی۔ دیکھو جنہاں دین دیا خدمتاں کیتیاں انہاں سکیاں روٹیاں بھی کھادیاں، ساڈے ورگے پراٹھے نہیں کھاتے۔ پراٹھے کھان والی قوم کدی بھی میدان عمل چ نہیں آتی۔ اب پراٹھے تے لسی کا نتیجہ، دھد کا نتیجہ تے مکھن کا نتیجہ ہے نا، تو سکی پا کے بیٹھے رہتے ہو گھر میں سکے آتے نہیں کہنا۔ جب تمہیں بھی سکی لبھی ہوئے تھی رب کے گھر سے ضرور آؤ۔ سکی روٹی چبی نہیں جا رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، وہ واپس گئے۔ یار میں تمہیں کیا مینو نوجوان بتاؤ کہ جن نے مرحب کے 2 ٹوٹے کیتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلانے فیملی کوئی اتنے سے ایک نوجوان ہے مارکو جہا بیٹھا ہے، اس کو سکی روٹی نہیں چبی جاتی، مرحب انہیں کیون مار لیا؟ انہیں کیا وہی ہے مارنے والا، اسی نوجوان نے مرحب نو ماریا ہے۔ وہ پھر اتنے گیا، جا کے انہیں سوال جواب شروع کیتے۔ ہاں جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈا ہی نام ہے؟ ہاں جی میرا ہی۔ مرحب نو تسا ماریا؟ ہاں جی میں ماریا۔ وہ شک ہے؟ ہاں شک ہے۔ کی شک ہے؟ سکی روٹی تیرے کو چبی نہیں جاتی، مرحب نو کیویں مار دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب جڑا دیتا نا، وہ سونے دے پانی نال بھی لکھیا جائے تے حق ادا نہیں ہوتا۔ انہاں آخیا اے جڑا میں روٹی دا ٹکڑا چبانا پیا نا، یہ میرے جسم کی ذاتی غرض ہے، میں اپنی جسم کی ذاتی قوت کے نال چبدا پیا، تے جڑا میں مرحب نو ماریا نا وہ میرے ایمان کی طاقت ہے۔ میرے جسم کی طاقت اینی نہیں کہ سکی روٹی کا ٹکڑا بھی چبا سکے، لیکن میرے ایمان کی طاقت اینی ہے کہ میں ایک ہی وار کیتا تے مرحب کے 2 ٹوٹے ہو گئے، کیونکہ میں جدو میدان جنگ چنا تے میرا ایمانی طاقت کے نال میں مقابلہ کرنا وا، ذاتی طاقت نال میں کدی مقابلہ نہیں کیتا، ذاتی طاقت میرے کو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے پتہ یہ چلیا کہ جنہ کہ جہاں ایمان مضبوط ہے اُنہ کو دین سے عمل ہوتا، جنہ کو ایمان مضبوط ہے اُنہ کیوں بندہ دین سے عمل کر سکتا ہے۔ بات غزوہ بدر کی ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کئی برا کہ لو جی وہ مسلمانوں نے قریش مکہ کا تجارتی قافلہ لٹن کی کوشش کی تھی تو تد غزوہ بدر ہویا سی، نہیں یہ غلط گل ہے۔ وہ مسلمان ڈاکو چور کے لٹیرے نہیں کرتے، اللہ کے نبی دے صحابہ سن، اللہ کے نبی دے شمع رسالت کے پروانے سن، وہ ہستیاں سن جنہوں نے رب نے دنیا سے کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میں تواڈے نال راضی ہاں تسی میرے نال راضی ہو جاؤ، تساں اپنی جاناں دے بدلے میرے کو جنت خرید لیا ہے۔ اور جنہوں نے رب دنیا سے جنت دینا پھرے وہ ڈاکو چور تے لٹیرے ہو سکتے ہیں؟ جب ڈاکو والی جنت ہوے، چوراں والی جنت ہوے، لٹیریاں واسطے جنت ہوے، تو پھر عمران خان نیازی تو بڑا ڈاکو چور کوئی نہیں، نواز شریف تو بڑا ڈاکو چور کوئی نہیں، اور نواز شریف تو بڑا ڈاکو چور کوئی نہیں، تو جنت کے ٹھیکیدار سے ہوئے مولوی سے گئے ادھر کدھر، عام نمازی بھی ادھر کدھر سے گئے، پر ڈاکوا چورا واسطے جنت نہیں۔ میرے آقا دے صحابہ ڈاکو چور نہیں سن۔ کئی بندے جہالت کیا چھڑتے ہیں، بلکہ سارے سیاسی لیڈر موجودہ وزیر اعظم بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ جی قافلہ لٹن لگے سن، قافلہ نہیں سی لٹن۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصار مدینہ چو یہ عمرہ کرن گیا بیت اللہ شریف کا، اور انہوں نے اتنے جا کے پتا چلیا کہ کفار مکہ مسلمانوں بیت اللہ دے وچ جان کی اجازت نہیں دیں۔ انہاں امیہ بن خلف کو پناہ لئی
انہوں نے کافی مراسم سن، اس مراسم کی بنیاد سے انہوں نے پناہ لی، تو وہ جا کے دوپہر کے ٹائم سے انہوں نے کہا دوپہر کے ٹائم سے سارے گھر ستے ہوں نے، تو دوپہر کے ٹائم سے طواف کر لے، اپنا عمرہ پورا کر لے۔ وہ دوپہر کے ٹائم سے لے گئے تو جا کے طواف کر رہے ہیں 7 دن معاذ، تو یہ ابو جال اچانک پھردا پراندہ ادھر نکل آیا، یہ نہ دنے سکون ہوں سی کنجر نہ راتی سکون ہوں سی۔ آندا اے کون ہے تے کیوں چکریاں کٹنا پھرنا ہے؟ امیہ بن خلف بولیا او بھئی یہ 7 بن معاذ مدینے تو آیا ہے یثرب تو تے میری امان دے وچے۔ اچھا تے یہ کام کروا رہے ہیں تو انہاں کی کیتا کام، وہ اپنا طواف کرتے پے نے، تو ابو جال جا کے کہندا ہے اوے صاحب جے تو امیہ بن خلف دی امان چ نہ ہوندا تو میں تینوں زندہ نہیں سی چھڈنا۔ تے 7 بن معاذ پتہ کی آندے نے، سوچ کے گل کر، تہاڈی تجارت کا انحصار ہی ساڈے یثرب کے رستے سے، اصل تے تجارتی قافلے نہیں اتوں گزرن دینے، جی تساں سانو ڈکیا۔ دیکھو شیر جتنے ہوں کلا ہی شیر ہوں، انہیں یہ نہیں سوچیا کہ یہ مکے دے سارے کافر میرے دشمن نے، دین دے دشمن نے، نہ کیا اسی تے تجارت ڈک دیا گے۔ اج ساڈا وزیر اعظم کہندا ہے کہ ساری تجارت ڈکی جانی ہے، کادی کپاہ جی، کپاہ وہ جڑی تو پہلے ہی ویچ کے کھا چکے ہیں، پہلے ہی ویچ کے کھا چکے ہیں، پہلے ہی دھاگے کی انڈسٹری کا بیڑا گرک کر چکے ہیں، ہوں تو کی کپاہ بیچنی ہے، کی تو جا کے انہوں نے بیچنا ہے۔ انہیں کہا تجارت ڈک دیا گے۔ اچھا وہ ابو جال جڑا نا نال ہی ڈھلا پہ آ گیا، جی میں تجارت کے مسئلے تو بندہ پوچھے تو کبھی خواب سے تجارت نہیں کی؟ وزیر اعظم نے ہمیشہ مانگ کے کھاتا ڈاٹے، پوری اس بندے کی ہسٹری کو بندہ کھول کے ویلے نے 1 روپیے کا کاروبار کیتا ہو۔ تجارت کا فکر ہوتا کاروباری بندے کو، فصل پکی ہے نا، موسم خراب ہوتا کیویں کسان کی جان مٹھ جاتی ہے، فصل کا ریٹ نہ لگے کسان کی کیویں نیندر حرام ہوتی ہے، یہ بھی تجارت ہے۔ تجارت کا فکر انہوں ہوتا جنہیں تجارت کی ہوگی۔ ابو جال نال ہی ٹھلا ہو گیا، اچھا بھی تو کر لے تو آ کے حضور نے دسیا کہ اوتھے مسلمانوں کا کعبے کے داخلہ بند ہے، بیت اللہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے مسلمان، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے مسلمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہاں دا جڑا تجارتی رستہ نا اینوں ڈکو۔ دوسرا رستہ انہوں سمندر دے لو پہلا سی، وہ بڑا لمبا چوڑا وسیع سی، لیکن یہ انہوں نے شارٹ کٹ پہنتا سی، اور دوسرے نمبر پہ ادھر آبادی بھی زیادہ سی، آدھے جانے رستے بھی تجارت کرتے جاتے سن۔ جی مثال کے طور پہ کوئی بندہ پھیری والا نکلتا ہے، ایک ڈیرے چوں نکلیا اتنے بات لائی اتنے مال بیچیا، دوجے ڈیرے سے گیا اتنے مال بیچے، تیجے ڈیرے سے گیا اتنے مال بیچے، انج ویچتا ویچتا گھر چلے جاتے۔ پہلے وقت تجارت انج دی ہوندی سی، ادھر آبادی زیادہ سی یثرب والی سائڈ سے، کہ وہ ادھروں کی تجارت کرتے ہوں تو نال مختلف قبیلیاں دے نال تجارت کرتے کرتے واپس شام تو پہلے شام میں جاتے، پھر شام والوں چیزاں لے کے ادھر سپلائی کرتے ہوں۔ وہ جدو انہوں نے ڈکنا شروع کیتا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہاں ساڈا حج عمرہ ڈکیا، اساں یہاں کی تجارت ڈکنی ہے، قافلہ لٹنا نہیں، تجارت ڈکنی ہے۔ اسی انہوں نے قافلے سے حملہ کریں گے، حملے کے اندر اگر وہ شکست پا جاتے ہیں تو اسی جو سانو لبے گا اسی لواں گے، جی اسی شکست پا جائیں گے جو انہوں نے لبے گا وہ لے جائیں۔ یہ لٹ مار دینا نہ ہوئی، یہ تو جنگ ہے نا، انڈیا پاکستان کی جدو جنگ لگی 65 دے وچ،
تے جہے وہ ادھر ٹینک چھڈ کے چلے گئے اجے تک پاکستان چ پے نے نا. یا 2018 دے وچ 2019 دے وچ تو ابھینندن جہاں جہاز جہاں وہ ڈگیا اتنے پاکستان چ لے تو نہیں گیا, وہ سارے کول ہی ہے نا. یہ جنگاں دے وچ یہ حال ہوتا ہے کہ جو جہاں قبضے چ آ جائے وہ ہوتا ہے. تو یہ لٹ مار نہیں کیا جاتا, یہ مال غنیمت کیا جاتا ہے. تو مال غنیمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے مسلمانوں یہ میں تواڈے واسطے حلال کر چھڈیا, یہ 5 حصے کرو, 5 حصوں چو ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا کڈو, غریباں کا کڈو, مسکیناں کا کڈو, یتیماں کا کڈو, بیوہ عورتوں کا کڈو, اور باقی 4 حصے آپس میں برابر تقسیم کر لو. اور یہ تواڈے واسطے حلال بھی ہے تو پاک بھی ہے. تو جدو یہ ابو سفیان کا قافلہ آیا, ابو سفیان جہاں نا بڑا ظہیر بندہ, بڑی گہری سوچ رکھنا. انہیں کی کیتا, یہ پتہ لگیا کہ مسلمان نا یسرف کے لاگے جا کے نا سارے رستے کو روکن کی, سارے قافلے سے حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں قید رکھی, آدھے جانے قافلے نے پوچھا, جدو مدینے کے قریب کر کے تھوڑا پیچھے رہا قافلہ تے آپ اگے جا کے بھج کے جا کے سواری تے ایک قبیلے والا جا کے پوچھتا کہ ادھر مدینے والا لشکر تو نہیں کوئی آیا. انہوں کے لشکر کا تو پتہ کوئی نہیں, 2 بندے آئے سن اتنے گھات لا کے بیٹھے رہے کئی دیر, کافی دیر, تو بعد انہوں نے پانی پونی اونٹھاں پیا تو چلے گئے. ابو سفیان نے کیتا کام, انہوں نے اونٹھاں دیا مینگڑیاں پھڑیاں, انہوں نے انج بھوریا, بھور کے تو ویکیا بچوں کھجور دیا گٹکاں نکل, ہر مینگڑ جو کھجور کی گٹک کہہ پک نہ وہ سوچ ویکو. مینگڑا تو اندازہ لایا اونٹ کہڑے علاقے کے ہیں, یہ مدینے کے علاقے کے اونٹ نے. یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جہاں نا سارے سے گھات لا کے بیٹھا ہے, تو اسی ہو رہی ہے نہ اتوں رستہ بدل گیا, رستہ بدل کے چلا گیا. اور اس تو پہلے قافلے جو ایک بندے کو بھیجا ہوا سی کہ جا کے انج کرنا ہے, کرتا پاٹا سواری کے لے کے اندر بڑھنا ہے, تاکہ مکے والوں کو پتہ لگے حالات خراب نے, پیچھے حالات خراب نے. تو انہوں نے جا کے کہہ دیو قافلے کو بچا سکتے تو بچا لو, وگرنہ تسی کنگال ہو جاؤ گے, کیونکہ انتہائی کثیر تعداد سے فرمایا ہے. وہ آیا, ابو جہل کو پتہ لگا, ابو جہل نے سارے چودھری کٹھے کرنے شروع کرتے مکے کے سردار, اور قافلہ تیار کیتا کنا 1300 افراد کا, 1300 افراد کا قافلہ تیار کیتا. 1300 افراد کا قافلہ لے کے ابو جہل تر پیا. رستے سے پیغام آ گیا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ دوسرے رستے لے کے مدینے کو بچا کے مکے پہنچ گیا, تو تہاڈا ساڈا انہوں مقابلہ کرنا بنتا نہیں, لہذا تسی اپنا لشکر واپس لے جاؤ. ابو جہل شیطان پتہ کی آندا ہے, نہ واپس نہ جائیں. کیوں؟ اج گڈی کی تیرے ہاتھ دو, یہ جدھر تو اڈانا انہیں ادھر ہی اڈنا. پنجابی کہتے نا اج گڈی کی ہاتھ تیرے ڈور ہے, یہ جدھر تو اڈانا انہیں ادھر ہی اڈنا ہے. اللہ پاک نے شیطان نے جڑا مشورہ دیتا ابو جہل نو, اللہ پاک نے اس کو اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا. اللہ پاک فرمانے نے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. شیطان کہتا ہے اوے ابو جہل گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, غمگین نہیں ہونا, میں تیرے نال ہاں. اج تو ہی غالب ہے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ
اج دے دن لوکاں چوں کوئی تیرے تے غالب نہیں آ سکدا 1300 دا لشکر تیرے کول موجود ہے کوئی تیرے تے غالب نہیں آ سکدا لیکن وہ ایک قبیلے دا سردار کنانا قبیلے دا سراقہ بن مالک 300 افراد وہ لے کے آیا سی انہیں آخیا ابو جہل جدوں ساڈا لشکر ساڈا قافلہ مفوج ساڈے گھر پہنچ گیا ہے جنگ کرنا ساڈا نہیں بنتا میں تیرے جنگ نہیں جانا تو جانا تے جانا پھر لیکن ابو جہل تھاپڑا شیطان دا سی ابو جہل شیطان اکساندا پیا ہے کہندا ابو جہل واپس نہیں ہونا ادھروں سراقہ بن مالک کہندا ہے میں تیرے نال جنگ کرن لئی نہیں جانا کیونکہ ساڈا قافلے نوں جدوں نقصان ہی کوئی نہیں پہنچیا ساڈا قافلہ مفوض واپس چلا گیا ہے پھر میں بھی واپس چلیا 300 افراد کا اپنا لشکر وچوں کڈ کے لے گیا پیچھے کنے رہ گئے 1000 ہوں 1000 نوں ابو جہل کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے تے کہندا کیے کہ مکے والیو اصا روز روز کی کینت اج مکا کے جانا یہ آئے دن سانو خطرہ پیا ہوتا ہے کہ سارے قافلے پہ حملہ کرتے ہیں اور اس تو پہلا ایک قافلے سے حملہ بھی کیتا اور انہوں دے وچ 2 بندے مارے بھی گئے 2-3 بندے انہوں دے بھی وارث اٹھے کہ اصا اپنے وڈیاں دے قتل دا بدلہ لے کے جانا ہے تو ابو جہل قافلہ لے کے ٹر پیا 1000 کا کہندا کیے اور نوجوانوں ساڈے کول اونٹ نے روزانہ اونٹ ذبح کریں گے تے کھاواں گے شراب بے شمار ہے رج رج پیا جے تے گانے گاؤن والیاں تے نچن ٹپن والیاں بھی نال نے خوب خرمستی کریا جے تے تانوں پتہ ہے نوجوان تے خرمستی ہو جاندے نے وہ سارے کہتے چل بھی ابو جہل اسی تیرے نال آ تر پے بدر دے میدان دے اندر جا کے پڑاؤ ڈالیا بدر دا میدانی علاقہ صاف ستھرے کہ وہ نہ خیمے لا لے ادھر اچانک مسلمانوں کا لشکر بھی اٹھا مسلمانوں کا لشکر کنا ہے 313 ایک روایت ہوتا ہے 314 ایک روایت ہوتا ہے 317 لیکن جی 313 والی روایت ہے نا یہ زیادہ پختہ ہے 313 تے ہے بھی انے ہی سن مسلمان مرد وہ بڑھے بھی سن وہ بچے بھی سن تو وہ جوان بھی سن تو ساڈا وزیر اعظم پتہ ہی کہنا وہ جی ڈر گئے سن بس 313 ہی بڑی مشکل نال 313 نکلے سن تینوں کی پتا ہوئے تو تے ججاں دی تحریک کے اندر بڑھ کے جا کے ڈرتا مارا نکلیا نہیں سی کہ پولیس نہ پڑھ کے لے جائے مسلمان جن نے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ڈرتا نہیں کیا ویکھ نہیں لبیک کی تحریک سیدھیاں گولیاں کھادیا کہ نہیں یتیم خانے چونک چلے نشے کے نہیں اگے لگ کے جدو ایمانی جذبہ بیدار ہو جاتا ہے نا پھر یہ اگے ٹینک بھی نہیں پہن کی جنگ سے کھلوتے یہ زندہ مثال ہے پاکستان کی کیتا کی 313 لے کے جڑے نے تے سواریاں پوریاں نہیں 70-80 اونٹ نے 3 بندے ایک اونٹ کے واری واری سوار ہوندے نے بذات خود حضور دے کول ایک سواری ہوتے تے بھی 3 افراد نے واری واری سوار ہوندے نے تھکاوٹ نہ چور جسم اصلے تو بالکل فارغ نہ تلوار ہے نہ ڈھال ہے تھوڑی ہے جی بندیاں دے کول اسلحہ کسی کوئی تلوار ہے پر ڈھال ہی نہیں ہے دفاع لیکن مسلمان گھبرائے نہیں وہ صورت انفاظ ہوتا نا کہ مسلمان جڑے سن کچھ مسلمان ناگواری محسوس کرتے سن وہ ناگواری کا مطلب پتہ کی سی انہوں کا ایک تو اسلام کا پہلا مارکا شدت کی گرمی مئی کا مہینہ سی اب پتا جی نا مئی کا مہینہ کل ہو جائے چڑھنا تو لوگوں کے وگنیاں شروع ہو گئی جی مئی کا مہینہ تے پہلا رمضان
زندگی کا پہلا رمضان سن 2 ہجری کا واقعہ جی 17 رمضان سن 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا ساری کنک پکی ہے نا ہوں تو مسیطے کنے کے بندے آئے ہیں وہ کنک سام لیے جلدی کنک سام لیے انہوں دیا بھی کھجوراں پکیاں سن مئی کے مہینے انہوں دیا کھجوراں پکدیاں سن جس طرح سانو کنک کی جدو ساری فصل تیار ہوئے تو سانو کسی فوتگی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کسی بیاہ شادی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اسی کہنے فصل سانبھ لیے اسی طرح انہوں نے بھی سال بعد فصل تاری تو 6 مہینے بعد آتی انہوں نے سال بعد آتی تھی فصل کھجور کی فصل سال سے ایک ہی ہوتی کیوں بھائی عثمان ایک ہی ہوتی ہے نا سال بعد فصل وہ صرف یہ چاہتے سن کہ کسی طریقے معاملہ ٹال جائے تو فصل سانبھ لیے تو پھر یہاں نبڑ لا نہیں رمضان کا مہینہ روزے رکھتے پے نے پہلا ہی رمضان ہے اور 17 تاریخ رمضان کی اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ چلو چل پے لیکن مسلمان کے ارادہ دل کے یہ رکھتے سن کہ چلو کدی ابو سفیان والا قافلہ ساڈے ہاتھ لگ جائے نا تو پھر ویکھو اسی کیویں یہ اٹ نال اٹ وجانے تو نالے کیونکہ انہوں کو اسلحہ نہیں تو سارے کول بھی اسلحہ نہیں تو نالے مالی طور پہ بھی مضبوط ہو جاواں گے لیکن اللہ پاک فرمانے نے اے میرے صحابہ کرام کی جماعت تھی کچھ چاہتے ہوں اللہ پاک نے اس بات کو اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا اللہ پاک فرمانے نے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ مسلمانوں تسی یہ چاہتے ہو کہ قافلہ تانوں مل جاوے جیڑا قافلہ جے کول اسلحہ کوئی نہیں جے کول ہتھیار کوئی نہیں یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہتا سی وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ چاہتا سی حق نو حق کر کے بتا دے اللہ تعالیٰ چاہتے سن کہ حق نو حق کر کے بتا دے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ تے کافران نو جڑوں پٹ کے بتا دے کافران کی جڑی مکا دے اللہ تعالیٰ تے اے چاہتے سن تے جڑ کیویں مکڑی تھی کہ انہوں کا لشکر جڑا فوجی لشکر کیونکہ تاجر ہور ہوندا ہے فوجی ہور ہوندا ہے انہوں کی فوج مار دی ہے اللہ تعالیٰ چاہتے سن لیحق الحق ولیبطل الباطل سچ نو سچ کر دے جھوٹ نو جھوٹ کر دے اور سچ نو فتح دوا دے کیونکہ ولو کرہ المجرمون پاویں گناہگار جڑے مجرم تے کافر لوگ نے بے شک انہوں نے برا لگتا ہے کہ کیا لگے مینوں کوئی پرواہ نہیں جب اسلامی لشکر آیا میدان بدر کے اندر آیا دیکھا میدان کے اندر جڑی صاف ستھری جگہ ہے نا وہ کافر اپنے خیمے لگا لینے ابو جہل نے اپنے لشکر کے خیمے لگا لینے اور بڑے اکڑ پہ روح جڑا پھرتا پیا ابو جہل اور بڑی عیش و مستی کے اندر مصروف نے لوگ بڑی عیاشیاں کے اندر مصروف نے اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دے حضرت اس سے لیتے ٹبے آئے ریت دے تے پتا جنا ریت تے ٹیلیاں تے ٹرنا بڑا مشکل ہوندا ہے تے خیمے کیویں لگ سکدے سن اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھیا اپنے رب اگے دعا کردے نے استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین
اللہ کے دعا کی تھی، اللہ کے اپیل کی تھی کہ یا اللہ تیری مدد تو بغیر کام نہیں بننا، اللہ تو مدد کرے گا تو تائی گل بننی۔ آپ دیکھ لینا جنی کی جماعت میں تیار کی ہے، جنی کی نفری میں تیار کی ہے، اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر لے کے آ گیا وہاں یہ ویخ لے کنے کی بچے بھی نے، بڈھے بھی نے، جوان بھی نے، سارے ہی جوان نہیں۔ فوج تے نوجوانوں نال ہویا کرتی ہے، کدی بچیاں دے نال فوج نہیں بنتی، کدی بڈھیاں دے نال فوج نہیں ہوندی، جو فوج تے نوجوانوں دی ہوندی ہے۔ اللہ یہی مختصر میری جماعت ہی اینو بچانا چاہے تے تیرے اگے تھوڑ کوئی نہیں، اللہ اینو فتح دینا چاہے تے تیرے اگے تھوڑ کوئی نہیں، اللہ تیرے خزانے تے کمی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے سونے محبوبہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، غمگین ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ، سونے محبوبہ اسی تیری 1000 فرشتیاں نال مدد کران گے۔ جا تینوں 1000 کا لشکر دے چھڑیا، 1000 سے 1300 یہ 1300 کے 13 لشکر بن گیا، 313 کا 1313 لشکر بن گیا۔ پر مسلمانوں 1000 نظر نہیں سی آتا۔ دیکھو نا، ایک بندہ کلا لڑتا ہو تو دوجا اپنا نظر آ جائے شیر ہو جائے، تو جی نظر ہی نہ آئے بے شک دوجی مار کے مارتا رہے چھپ چھپیتا انہوں کی پتہ، لیکن اللہ نے وہ 1000 بندے کا وعدہ اپنے نبی نال کیتا، 1000 فرشتیاں کا مسلمانوں بتائے نہیں کہ ویکھنا اپنے ایمان کو کنا بھی کام لینا مسلمان اج۔ صحابہ کرام دسدے جی جی اتوں تلوار لیا وہ کام پہلے ہو جاتا، ساری تلوار جاتی نہیں وہ تک تو وہ کام ہو جاتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا بعد اللہ تعالیٰ نے 1000 کا لشکر عطا کیا۔ ادھر ابو جہل بھی دعا کرتا پیا، ابو جہل بھی کہتا اللہ اج جھوٹ سے سچ کا نتارا کر دے، جہاں تینوں پیارا ہے نا انہوں اپنا پیارا کر دے، جھوٹ سے سچ کا نتارا کر دے، جہاں تینوں پیارا ہے انہوں اپنا پیارا کر دے، جہاں کرتوتاں چنگیاں نہیں وہ بیڑا گرک کر دے۔ بندہ پوچھے نچنا ٹپنا کرتوت چنگی ہے، شراب نوشی کرتوت چنگی ہے، آکڑ تے غرور کرتوت چنگی ہے، آپ ہی دعا نہیں کرتا پیا، تو رب نے وہ بھی دعا رد نہیں کی۔ ابو جہل کو دعا بھی رب نے وہ کروائی، دعا کی ابو جہل نے نہیں، تے حضرت عبد الرحمان بن عوف فرماندے نے کہ اجے جنگ شروع ہوئی نہیں سی، جنگ شروع ہوئی نہیں سی، ابو جہل اپنا لاؤ لشکر سیدھا پدرا کرتا پیا، تو میرے کو نا 2 نوجوان آئے تھے آ کے کہندے نے، ایک کا نام معاذ بن عمر اور ایک کا نام معاذ بن افرا، یعنی ایک روایت نام ہوتا ہے معاذ بن عمر اور معاذ بن افرا، اور دوسری روایت نام ہوتا ہے کہ معاذ بن عمر اور معوذ بن افرا، یعنی ایک افراد کا جڑا پتر ہے وہ نام ایک روایت معاذ آتا ہے، ایک روایت معوذ آتا ہے۔ یہ آ کے ہلکی جی عمر کے بچے نے کہتے ہیں چاچا جی دسو ابو جہل کون ہے؟ کہتے میں کہ یار تھی ابو جہل میں کہنا ہے، وہ ایڈا کڑیل جوان ہے، یہ نکے نکے بچے وہ سنیا سارے نبی نو گالاں بڑیاں کرتا ہے، اساں یا آپ نہیں رہنا یا انہوں نہیں رہن دینا۔ کہنا میں کیا وہ ابو جہل سامنے جڑا صفا ستیاں کرتا پیا، وہ کہندے کہ مینوں نہیں پتا کہ میرا ہاتھ کا اشارہ پہلے گیا یا وہ بچے پہلے اتنے گئے، انہاں جاندے وہ وار کیتا، ایک بچے نے تلوار ماری ابو جہل کی لت پہ، وہ لت لت گئی، ایک لت کی پنڈلی وہ لا دیتی پہلے وار کی، وہ گھوڑے تو تھلے ڈگیا، انہوں زخمی کر دیتا۔ جدو انہیں دیکھا ابو جہل سے حملہ ہو گیا، پھر جنگ چھڑ پئی، خوب مارے، 70 بندہ انہوں کا قتل کیتا تو 70 بندہ گرفتار کیتا 1313 نے۔ جب 70 بندہ گرفتار ہویا
کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے پھر مال غنیمت بھی اکٹھا کیتا، وہ جڑے اونٹ کھان واسطے لے سن وہ بھی انہاں اکٹھے کیتے، تے 70 بندے جڑے گرفتار کیتے، پھر انہاں کو فدیہ لے کے انہاں نوں رہائیاں بھی دتیاں، انج نہیں چھڈے، پیسے لے کے مال لے کے چھڈیا۔ تے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑے زخمی نے نا ویکھو انہاں جا کے انہاں نے پاسے لاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہندے میں نہ ویکھیا کہ کیڑا کیڑا چودھری مریا جے، کہندا میں نہ ابو جہل دے کول گیا تے انہاں دا ساہ آوے پیا تھوڑا تھوڑا، میں حضور کو اجازت نہیں، اگر حضور اجازت ہوئے تو یہ گاٹا میں نہ لا لوا، کل میں کسی نے کہنے والا تو بنا گا ابو جہل نے میں ماریا سی، آپ نے سنا جا لا وہ دون پہ ایسا رکھی نا تلوار، کہنا کہڑا تو میں عبداللہ بن مسعود اور بھیڈا بکریاں کا چرواہا، ہاں کدھر آیا، تیری میں دون لان آیا اور میں کدھر آیا، اچھا دون تو ہم تو لا ہی جانی ہے، ذرا تھلے رکھ کے لا یہ کیوں، اور جدو سر پے ہو گے پتہ لگے گا دوروں ہی کہ چودھری کا سر پیا ہے، مکے کے چودھری کا سر پیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے کہ موسیٰ دے فرعون نالوں ڈاڈا میرا فرعون سی، موسیٰ دے فرعون نالوں ڈاڈا میرا فرعون سی۔ صحابہ کرام نے رضی کہ تہاڈا فرعون، انہیں تو خبیث نے خدائی دعویٰ کیتا جی، اور انہیں تکبر اور غرور کی وجہ سے اج تک وہ لاش پئی ہے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ جدو مرن لگا سی نا انہوں پتہ لگا کہ ہوں میں مر جانا، تو اس کی کیتا سی کام، کہنا کہ آمن تو برب موسیٰ و ہارون، لیکن جدو موت کا وقت آئے نا توبہ دروازہ بند ہو جاتا، یہ نہیں انہیں مرن لگا رب نو منن کا اعلان کیتا ہے کہ یہ تو خبیث کہنا سی کہ میری دون تھلے رکھ کے لاؤ، سریاں پہ ہو گیا دوروں پتہ لگے کہ کسی چودھری کی کسی بادشاہ بندے کی دون پی ہے، سر پیا ہے، سر سارے سراں نال اچا ہوئے گا، یہ نہیں کہ جی مرن لگیا بھی آکڑ ختم نہیں ہوئی۔ دعا ہے کہ جو سنا اللہ پاک اس کو سمجھ